الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 12ویں پارے کی ابتدائی پہلی آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ دنیا میں ہر انسان ایک سواری پر سوار ہو کر اپنی آخرت کی منزل کے قریب ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر گھنٹے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی آخرت کے منزل کے قریب ہو رہا ہے۔ ہر ایک سواری پر ہے، کوئی مالداری کی سواری پر ہے، کوئی فقر و فاقہ تنگ دستی کی سواری پر سوار ہو کر اس سفر کو طے کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الغنا والفقر ناقتان، یہ فقر و فاقہ اور مالداری یہ دونوں ایک سواری ہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس سواری پر سوار ہو کر سفر کروں۔ اگر مجھے مالداری کی سواری مل جائے تو میں اس پر بھی سوار ہو کر سفر کر لوں، اور اگر غربت اور تنگ دستی کی سواری مل جائے تو اس پر بھی سوار ہو کر میں نے آگے جانا ہے۔
یہ 40 سال 50 سال 60 70 سال یہ زندگی کے گزر جائیں گے، منزل سب کی ایک ہی ہے، سب نے پہنچنا ایک ہی جگہ پر ہے۔ کوئی مالداری کے سواری پر سوار ہو کر اس منزل کے قریب جا رہا ہے، اور کوئی فقر و فاقہ تنگ دستی کی سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہے۔ منزل دونوں کی ایک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی باشعور انسان ہیں، چاہے وہ بوڑھا ہو جوان ہو، جیسے ہی وہ اپنی بلوغت کو حد تک پہنچتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو سب کی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں، مال میرے پاس زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے۔ ہر بندہ اس میں لگا ہوا ہے۔ کوئی صبح اندھیرے میں نکلتا ہے گھر سے اور پھر شام کو اندھیرے میں واپس آ رہا ہے، اور کوئی رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، صبح واپسی آتا ہے اپنے گھر میں اندھیرے میں۔ تو ہر انسان کی کوشش یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، لیکن منزل دونوں کی ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں رزق کمانے سے اور رزق حاصل کرنے کے لیے ایک سوچ دی ہے، ایک نظریہ دیا ہے، اور وہ سوچ اور نظریہ کیا ہے؟ 14ویں پارے کے اندر سورۃ الحجر آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اتنا ہی اتارتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی چیزیں چلنے والی ہیں، حتیٰ کہ رینگنے والے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے، اللہ فرماتے ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور پھر سورۃ السبا کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ اور پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر آگے سوال اٹھایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہے؟ یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دریاؤں اور نہروں کے نظام کو کس نے بنایا؟ یہ بلند و بالا پہاڑ کس نے قائم کیے؟ اللہ سوال اٹھا رہے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمینوں سے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ هو الرزاق، ہاں صرف رزاق، روزی دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، بڑی عجیب غریب حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرزق لا یطلب العبد، کہ یہ رزق، یہ روزی انسان کو ایسے ڈھونڈتی ہے، ایسے تلاش کرتی ہے کما یطلب اجلہ، جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ موت ہمیں آئے گی، انسان جہاں بھی ہو موت اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ انسان مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر چھپ کر بیٹھ جائے وہاں بھی موت پہنچے گی، موت سے فرار نہیں ہے، موت انسان کو تلاش کرتے ہوئے آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا انتقال ہو گیا، 5 منٹ پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ 5 منٹ پہلے گھر سے نکلا ہے، بس دودھ لینے کے لیے گیا تھا،
خبر آ گئی انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں شخص کو سر میں درد ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، یار ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا تھا، بات چیت کر رہے تھے، سب کچھ تھا۔ تو موت سے فرار نہیں ہے، موت انسان کو ڈھونڈتے تلاش کرتی ہوئی پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ رزق موت سے بھی زیادہ انسان کو تلاش کرتا ہے۔ اگر انسان آگے جتنے بھی دوڑتا چلے جائے، یہ رزق انسان کے پیچھے پیچھے دوڑ کر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ محبت نہ کرے، یہ دنیا کے ساتھ جو ہے دل نہ لگا بیٹھے، ورنہ پھر یہی روزی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نفس فی روعی، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی مجھے بتلائی، کیا فرمایا کہ کوئی انسان لن تستکمل رزقہا لا تموت نفس، فرمایا کہ کوئی انسان، کوئی نفس، کوئی بھی جاندار اس وقت تک اس پر موت نہیں آئے گی، لا تموت نفس، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گا نہیں، حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا کر لے۔ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جو رزق اس کے لیے لکھا ہے وہ اپنی روزی پوری کھا نہ لے۔ جیسے ہی اس کی روزی پوری ہوگی پھر اس کے بعد اس کی موت آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر اور کئی کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نطفہ ماں کے پیٹ میں جا کر ٹھہرتا ہے تو پھر اس وقت 4 مہینے کے بعد اس کے اندر جب روح ڈال دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اکتب اعمالہا، اس کے اعمال کو لکھ دو کہ یہ کیا کیا کرے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ماضی، حال، مستقبل، اللہ کے یہاں سارا علم ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ کا علم تو کامل ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ماضی کی کچھ باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں اور کچھ بھول چکے ہم۔ مستقبل کے بارے میں تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ 5 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا، لیکن اللہ کو سب علم ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی عمل لکھ دو، اس کا رزق لکھ دو۔ ابھی بچہ ماں کی پیٹ سے دنیا میں آیا نہیں، اس کا رزق پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کا نیک بدبخت ہونا، یہ ساری چیزیں اس کو لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ان احادیث سے اور قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں ایک نظریہ دیا جا رہا ہے، سوچ دی جا رہی ہے اور ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں اگر روزی ملے گی، رزق ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے، کیونکہ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سوچ دی جا رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کام پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ انسان جب دنیا کے اندر آیا ہے تو اللہ نے اس کے رزق کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ اسباب اختیار کرے گا تو یہ اس کو روزی ملے گی، یہ اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ دنیا کا معاملہ الگ اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور کہے کہ اللہ نے جب روزی کی ذمہ داری لے لی، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے منہ میں خود بخود آئے گا اور میں جو ہے اس کو نگل کر کھا جاؤں گا، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، مجھے پکانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ وہ شخص تھا نا، اس نے اس طرح کی باتیں سنی کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ ہی روزی دے گا، تو اس کا مطلب یہی سمجھا کہ اب جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جنگل میں چلا گیا اور چھپ کر بیٹھ گیا کہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے۔ اب اتفاق سے وہاں پر ایک چور کا قافلہ گزر رہا تھا، کچھ چور کے گزر رہے تھے تو ان کو راستے میں کچھ مٹھائی ملی۔ چوروں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور کہا کہ اس کو کھاتے ہیں، تو دوستوں نے، ساتھیوں نے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو، پہلے کسی کو کھلاتے ہیں بعد میں کھائیں گے، ہمیں پتہ تو چل جائے کہ اس میں زہر تو نہیں ہے۔ اب سردار جو چور کا تھا اس نے کہا کہ تو کھا، اس نے کہا میں تو نہیں کھاتا۔ دوسرے کو کہا تو کھا، اس نے کہا میں بھی نہیں کھاتا۔
اب ان کا کسی ایک تیسرے بندے کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں یہ کھا کر بتائے گا کہ اس میں زہر ہے یا نہیں۔ تو وہ جنگل کے اندر ڈھونڈنے لگے، دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور اس کو جا کر اٹھایا کہ کیا کر رہے ہو یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں؟ کہا کہ یہ مٹھائی کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے 2-3 تھپڑ مارے، کھا اس کو۔ تو اس نے ایک گلاب جامن کھایا تو کہنے لگا کہ واقعی میں مجھے اب پتہ چلا اللہ کھلاتا ہے، اگر نہ کھائے انسان تو پھر اس کو مار مار کے بھی کھلاتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، پھر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، پھر جا کر جو ہے آگے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو قرآن کریم کے اندر ان آیات کے اندر اور احادیث کے اندر یہ سوچ دی جا رہی ہے، یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اتنا زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملے گا وہی جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، نہ ایک دانہ اس سے کم ملے گا، نہ ایک دانہ اس سے زیادہ ملے گا پورا ہی وہی کا وہی۔ لیکن اب اس روزی کو تلاش کرنے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ حلال روزی کی تلاش میں نکلنا چاہیے، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے انسان حلال طریقے سے کما سکے۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے کہ جب رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے، اللہ چاہے تو سب کو مالدار بنا دے، کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے گھر کے اندر 3 بھائی رہتے ہیں، ان میں سے ایک بھائی کو کروڑ پتی بنا دیا، دوسرے بھائی کو جو ہے زکوٰۃ کے مستحق بنا دیا، ایک بھائی کو اتنا دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس مال کتنا ہے، کتنی دولت ہے، اور دوسرے بھائی کو پاس اتنا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب رزق کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، جب روزی اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ نے سب کو مالدار کیوں نہیں بنا دیا؟ کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب کے لیے کھول دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، سب کو غنا اور سب کو جو ہے مالدار بنا دیتا، تو پھر یہ کیا کرتے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ لوگ زمین کے اندر قتل و قتال کرتے، یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کسی کو امیر بنایا جائے، کسی کو غریب بنایا جائے، تاکہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس کو ڈرائیور کی ضرورت ہے، اس نے ڈرائیور رکھ لیا، اس کو باورچی کی ضرورت ہے، اس نے باورچی رکھ لیا، اس کو مالی کی ضرورت ہے، اس نے مالی رکھ لیا، اس کو صفائی کرنے والے کی ضرورت ہے، اس نے صفائی والا رکھ لیا۔ اب اس کی ضروریات اس کے ساتھ ہیں اور اس کی ضروریات دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اگر سارے آدمی مالدار ہوتے پھر اس کے کام کون کرتا؟ پھر ظاہر سی بات ہے اس کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے، اس کو خود اپنی چوکیداری بھی خود کرنی پڑتی، اس کو کھانا بھی خود پکانا پڑتا، پھر اس کے لیے جو صفائی بھی خود اس کو کرنی پڑتی، تو یہ بڑا مشکل تھا۔ اللہ کی حکمت یہی ہے کہ ہر انسان کی ضروریات دوسرے انسان کے ساتھ جوڑ دی، بعض کو مالدار بنا دیا، بعض کو اس میں غریب کر دیا، تاکہ اس کی ضرورت اس کے ساتھ جڑ جائے اور زمین کے اندر یہ فساد اور یہ لڑائی جھگڑے یہ نہ پھیلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، کہ اگر ہم سارے کے سارے انسانوں کو مالدار بنا دیتے، سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے، تو پھر یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے، پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ پیسہ جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد تجارت شروع کر دے تو اس کو ضرور نفع ہوگا۔ بعض مرتبہ تجارت کے اندر نفع، بعض مرتبہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو کم دیتے ہیں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس کی ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں، اور کسی کو اللہ اتنا دیتے ہیں کہ مال تو اس کے پاس بہت ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کی پریشانیاں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ نتائج اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اسی وجہ سے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشۃ،
کہ ہم نے معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور جس کو غریب بنایا اس کی روزی میں بعض مرتبہ اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا مال اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کو امیر بنایا اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کثرت مال ہونے کی وجہ سے وہ مال تو زیادہ ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا کہ الغنا لیس بالمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری یہ مال کی وجہ سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ مالدار کہلائے گا۔ الغنا غنى القلب، مالداری تو وہ یہ ہے کہ وہ دل کی مالداری ہے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں، ہاتھ بند کر کے رکھے ہوئے اس نے، تو اس کو مالدار نہیں کہتے، بلکہ مالدار اس کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت تھا، اس کا دل اتنا فراخ ہے، اتنا اس کا دل کھلا ہوا ہے، کوئی بھی مانگنے کے لیے آتا ہے وہ اٹھا کر دے دیتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، 7 دن ہو چکے ہیں گھر میں کھانا نہیں پک رہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پڑوس سے تھوڑا سا گوشت آ گیا، خاتمہ کو کہا کہ پکا لو، پکا لیا، افطار کے لیے رکھ دو۔ اب افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، خاتمہ کو کہا کہ یہ سالن سارا اٹھا کر فقیر کو دے دو۔ تو مالداری اس کا نام نہیں کہ مال زیادہ ہو اس کے پاس، مالداری یہ ہے کہ دل انسان کا وسیع ہو، جو اللہ نے دیا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن وہ دل کھول کر دے اس کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہی بات تھی کہ وہ دل کے مالدار تھے، اگرچہ ظاہری طور پر ان کے پاس مال زیادہ نہیں تھا۔ تو پہلا نظریہ جو قرآن کریم کے اندر ہمارا یہ بنایا گیا ہے کہ ہماری سوچ صرف یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اللہ کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، اگر ہمیں روزی ملے گی تو صرف اللہ کے در پر آنے سے ملے گی، اگر ہمیں روزی ملے گی تو اللہ کے سامنے سجدے کرنے پر ملے گی۔ جب اللہ کا در پکڑ لیں گے تو پھر ہمیں در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر کسی اور کے سامنے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم کے اندر نظریہ دیا جا رہا ہے، سوچ دی جا رہی ہے کہ تمہاری سوچ صرف یہی ہونی چاہیے کہ رزق اللہ ہمیں دے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر یہ بندہ مجھ سے براہ راست مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر یہ بندہ کسی اور کے در پر جا کر مانگتا ہے تو تب بھی میں نے ہی دینا ہے، لیکن اب اس کی نظریہ، اس کا سوچ یہ بن چکا ہے کہ جب تک میں اس کے در پر نہیں جاؤں گا مجھے نہیں ملے گا، تو اب یہ مجھ سے براہ راست مانگے گا تو نہیں دوں گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سوچ تبدیل نہیں کی ابھی تک۔ جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا، سوچ تبدیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میں اس کو نہیں دوں گا، اس کو ملے گا اسی راستے سے ملے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہماری مشکل اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ تو تھی ایک سوچ۔ اب دوسری طرف رزق ملے گا کیسے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی قرآن میں ہمیں بتایا یہ نہیں۔ تو سورۃ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بند راستوں کو کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو پھر روزی ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے احتیاط۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا دوائی لینے کے لیے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیز کھانی ہے، باقی ان چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی، پرہیز کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تقوی کرنے کا کام نہیں ہے، تقوی چھوڑنے کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں یہ بھی واضح ہیں جن چیزوں کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہات ہیں، جن میں شک ہے، شبہ ہے۔ فرمایا کہ جو شک اور شبہ والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے چھوڑنے سے انسان حرام تک نہیں پہنچے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک کھیت ہو اور کھیت کے آس پاس باڑ لگی ہوئی ہو، اگر آپ بکریوں کو اس باڑ کے اس کھیت کے قریب قریب چرائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بکریاں اس کھیت کے اندر گھس جائیں گی اور اس کھیت کو کھانا شروع کر دیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اگر انسان جب تک شک اور شبہ والی چیزوں سے اپنا آپ کو بچاتا رہے گا تو اس وقت تک یہ حرام سے بچا رہے گا، اور جب یہ شک اور شبہات والی چیزوں کے اندر پڑے گا تو یہ حرام کے اندر پڑ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر اس کو شرم بھی نہیں آئے گی، پھر رشوت بھی یہ کھلے عام لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو غلط بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ گناہ ہے، سود بھی بالکل عام سے لے گا یہ۔ تو فرمایا پہلے شک اور شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا، اور تقویٰ وہ نیک اعمال صالحہ کرنے سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان حلال کمائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیک اعمال کی اس کو توفیق ہوئے گی۔ یا ایھا الرسل، رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسولو تم پاکیزہ کھاؤ، پھر فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے، رسولوں کو کہا جا رہا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کو کہہ کر اصل میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اعمال صالحہ بعد میں ہے، اس سے پہلے حلال ہے۔ حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کو نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق ملتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر حرام پیٹ کے اندر لقمہ جاتا ہے تو پھر اس کی عبادت کے اندر اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر عبادت کرتے ہوئے اس کو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، پھر اس کا دل لگتا نہیں ہے نماز پڑھنے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر حلال نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے طریقے اور ایسے اسباب اختیار کریں جو ہمیں شک اور شبہات والی چیزوں سے بچائے اور حرام کی طرف لے جانے والوں کاموں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال طیب روزی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔